الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ذوالجلال کے لیے ہی ہیں۔ فادعوا بہا، تم ان ناموں سے اللہ ذوالجلال کو پکارا کرو، موسوم کیا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان اللہ کے اسماء گرامی میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اللہ ذوالجلال کے اسماء الحسنى اور صفات علیہ ہیں، اور یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، پھر دوسری توحید الوہیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے وہ بابرکت نام اور صفات اللہ ذوالجلال کی جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے اللہ ذوالجلال کا چہرہ، اللہ ذوالجلال کی آنکھ، ہاتھ، پنڈلی، اللہ ذوالجلال کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، اور اللہ ذوالجلال کا عرش پر مستوی ہونا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بغیر کسی تحریف کے، تمثیل اور تعطیل کے بیان کی جائیں۔ کیوں کہ اللہ ذوالجلال کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ ذوالجلال کی کوئی مثل نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال کو ہم اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں اکیلا جانیں۔ اللہ ذوالجلال کی جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے اسماء اور صفات میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ بغیر مخلوقات سے تشبیہ دینے، تعریف کرنے، کسی اللہ کی صفت کا انکار کرنے کے، انہیں اسی طرح مانا جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، اللہ ذوالجلال کی جو صفات ہیں ان میں اپنے عقلی دلائل کو، عقلی آراء کو کوئی دخل نہیں، جیسا کہ اللہ ذوالجلال علیم ہیں، رحیم ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ اللہ ذوالجلال سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رحم کرتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، دیتا ہے، روکتا ہے، کسی کو عزت کسی کو ذلت۔ اسی طرح اللہ کی صفات پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ ذوالجلال کی یہ جو صفات ہیں یہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں،
جیسا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، انسانوں کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال کی شان کے جو لائق اور کبریائی کے لائق ہے اسی کے مطابق وہ اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اور انسانوں کی مخلوق کی جو صفات ہیں وہ ان کی لائق ہیں۔ ان کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جنت میں بھی پھل ہوں گے، وہاں بھی انگور ہوں گی، وہاں بھی انار ہوں گے، وہاں بھی انجیریں ہوں گی، لیکن کیا دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گی؟ نہیں بھائی، ان کا اور ذائقہ ہوگا، ان کے اور خصائل ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کی صفات، اللہ ذوالجلال کا مخلوق کے ساتھ بہت فرق ہے، کیونکہ وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے اور یہ پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح اللہ ذوالجلال کے جو اسماء ہیں، یعنی اللہ ذوالجلال کا ایک اسم الرزاق ہے۔ رزاق کا معنی رزق دینے والا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چیز کو رزق دینے والا، ہر چائے چوپائے کو رزق دینے والا وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا اس بات پر کہ اللہ کو رزاق مانتے ہوئے بھی اور اللہ کو رزق دینے والا چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا داتا، اپنا مشکل کشا سمجھا جائے، ان کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، میرے بھائیوں اسی طرح اللہ ذوالجلال کی صفت ہے العظیم، وہ عظمت والا ہے، وہ بڑائی والا ہے، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، لہذا یہ سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کسی قبر پر کسی ولی بزرگ کو سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو یہ میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، فرمایا اللہ ذوالجلال کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا، ان کو یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے مقصود صرف اللہ کے اسماء کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے ان کے معانی کو اپنے دلوں میں ڈالنا، اپنے دلوں میں، اور ان کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو پکارنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کی ایک صفت الاستواء ہے، استواء علی العرش، جیسا کہ اللہ مالک فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کو ہم نہیں اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہ سلف صالحین صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ وہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے اندر حلول نہیں کر چکا اور نہ ہی وہ مخلوق کے اندر ملا ہوا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال الرحمن علی العرش استوى، اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہر چیز اس کے سامنے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ سنیے اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ فرمایا الرحمن عرش پر مستوی ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین کی تہوں میں ہے، فرمایا ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہر چیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ ذوالجلال بعض لوگوں میں حلول کر لیتا ہے، ان میں داخل ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔
اصل عقیدہ یہی ہے، اللہ ذوالجلال اپنے عرش پر ہے لیکن دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند آواز سے بات کرو، آہستہ بات کرو، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، لیکن بے ذات ہی اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے تو ہر کافر کے اندر، ہر بدکار کے اندر، ہر مومن کے اندر، حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو سمجھا جائے گا، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ ذوالجلال خالق ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوق ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے آگے سب سجدہ کرنے والے ہیں اور سب اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے استوا کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے اوپر ہے اور وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی نگرانی سب پر ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں میں خشکی میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ سمندروں کی تہوں میں کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، زمین کی تہوں میں ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے تو جی انسان کے اندر بھی یہ صفتیں ہیں، اگر اللہ کی صفتوں کو مان لیا جائے تو پھر یہ اس میں تشبیہ آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے قوت سماع بھی عطا فرمائی، اسے قوت بصارت آنکھیں بھی عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستو، میری اور آپ کی سماعت وہاں تک ہے، اس کی رینج ہے، ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، باہر ہماری رینج سے باہر ہے۔ اسی لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ذوالجلال کا سمع اور بصر بھی ایسا ہے نہیں۔ ایک عورت خولہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ میرے خامد اوس بن صامت نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں ہے۔ اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں۔ پہلے اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو کہہ دیتا اس کو طلاق سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کر رہی ہے، حضرت جی میں بھی بوڑھی، وہ بھی بوڑھا، اسے غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، جدا ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اتنے میں قرآن نازل ہو گیا، 28واں سپارہ، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ عورت میرے حجرے میں تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری وہ عورت تھی، اتنی آہستہ سے وہ بات کر رہی تھی، میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے 7 آسمانوں کے اندر اوپر اس کی بات کو سن لیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا۔
لہذا اللہ ذوالجلال کی صفات کو نہ مخلوق میں سمجھنا چاہیے، وہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس کی صفات ہیں، اور جس طرح مخلوق سمجھ سکتی ہے اس کی صفات ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء الحسنى ہیں، ان کے نام اللہ کو پکارو۔ انبیاء نے دعائیں کی، اللہ ذوالجلال کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب حبلی، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سب نے اللہ سے دعا کی، اور پورا قرآن پڑھ جائیے، کسی واسطے کے بغیر، کسی وسیلے کے بغیر آپ نے بھی دعا کرنی ہے اللہ ذوالجلال سے، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اللہ کے اسماء الحسنى کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہم اللہ فرماتے تھے، یکرہ ان یقول الرجل اسألک بحق فلان او بحق انبیائک و رسولک و بحق بیت الحرام، فرماتے تھے کسی آدمی کا اس طرح دعا مانگنا مکروہ ہے کہ اے اللہ میں تمہیں فلاں کے وسیلے سے، انبیاء اور رسل کے وسیلے سے، بیت اللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذ لیس لأحد علی اللہ حق، فرماتے ہیں کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے، لہذا جب اللہ کو دعا کرنی ہو ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال کے اسماء الحسنى سے پکاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ ذوالجلال دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے اسماء اور صفات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو یاد بھی کریں، ان کے معنی کو اپنے دل میں اتاریں، اور اس کے ساتھ کہ اللہ مالک خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رؤوف الرحیم بھی ہے، وہ جہاں بخشنے والا مہربان ہے وہاں وہ حساب بھی لینے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے اسماء الحسنى کو ہمیں دل کی گہرائیوں میں اتار کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ ذوالجلال کی دو صفات ہیں، اللہ کے اسماء الحسنى ہے الغفور الرحیم۔ الغفور کا معنی بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا۔ الغفر کہتے ہیں چھپانے والا، ڈھانپنے والے کو، جس طرح المغفر کہا جاتا ہے۔ مغفر وہ خود، وہ ٹوپی ہوتی ہے جو پرانے زمانے میں لوہے کی ٹوپی سر پر پہنتے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جائے۔ المغفر کا معنی اپنے آپ کو ڈھانپنے والی چیز۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کی ذات الغفور ہے۔ الغفور کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو خواہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو ان کو معاف کر دینے والا ہے، اور الغفار گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں اللہ ذوالجلال کے آگے انسان سچی توبہ کرے، اللہ ذوالجلال گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندے کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، اور اتنے غفور ہیں کہ اس کے گناہوں کو دوسرے پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے۔ میرے بھائیو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ عزیز بھی ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، کسی سے ڈر کے معاف نہیں کرتا بلکہ وہ قوت والا ہے، غالب والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا انہ لعفو غفور، بے شک وہ بندوں کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معافیاں دینے والا ہے۔ فرمایا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں
جو توبہ کریں، ایمان لائیں، اپنی حالت کو سدھار دیں۔ میرے بھائیو دوستو، بندے اللہ ذوالجلال سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کریں۔ اللہ ذوالجلال بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور وہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے آگے ہر وقت جھکتی رہے، معافیاں مانگتی رہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہیں ان ربک واسع المغفرہ، فرمایا بے شک تیرا رب بڑی ہی کشادہ مغفرت والا ہے، اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے۔ تم ذرا آ کر تو دیکھو، ذرا اپنے ہونٹ ڈھیلے کر کے، آنکھیں گیلی کر کے اللہ ذوالجلال کے آگے ذرا تھوڑا سا روو تو صحیح۔ تمہارے آنکھوں کے رونا کے قطرے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ ذوالجلال بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ میرے پاس لے کر آئے مگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی کو میری نہ ذات میں شامل کیا ہو، نہ میری صفات میں کسی کو شامل کیا ہو، تو فرمایا شرک نہ کیا ہو، میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا، تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے میرے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھ سے دعا کریں، میرے سامنے آ کر گڑ گڑائیں، میں جتنے بھی تیرے گناہ ہوں گے سب کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا واستغفروا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے بخشیں مانگو، بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کریں، اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں، فرمایا فتبعونی، میری اتباع کرو، جو میں نے کہا اس کے پیچھے وہ کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے حکموں کے مطابق زندگی کو بسر کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں محبت بھی تمہارے ساتھ کریں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیو دوستو، سنت کی کتنی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما قدم من عمل، فرمایا جو بندہ اس طرح وضو کرے جیسے میں نے حکم دیا ہے، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق فلاں سے سنا، فلاں کو دیکھا، سنت کے مطابق جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آپ کے وضو کا طریقہ ہے اس طرح وضو کیا، اسی طرح نماز پڑھی، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کی صفت رحیم ہے، وہ بڑے ہی مہربان ہے، وہ الرحمن بھی ہیں، وہ الرحیم بھی ہیں، وہ مہربان بھی ہیں، نہایت رحم کرنے والے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب پر اللہ ذوالجلال رحم کرنے والے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ دن رات ہم اللہ کی نعمتیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے، اور وہ الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن جس نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا،
بولنا سکھلایا، اس کے لیے بڑی نعمتیں پیدا کی۔ اسی طرح وہ رحمان اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء رسل جو اللہ کے برگزیدہ ہیں انہیں بھیجا، اور آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں ایک حصہ اللہ ذوالجلال نے پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے، جن کی وجہ سے جن بھی، انسان بھی، حتیٰ کہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، لیکن اس میں 99 حصے رحمت اللہ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال وہ ایک حصہ بھی ملا کر اپنی مخلوق پر رحم فرمائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، کتنے رحیم، کتنے کریم اللہ ہیں۔ بندہ سچے دل سے اللہ کو سے معافی مانگے، فرمایا فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، تم سچا دل لے کر آؤ، اپنا عزم لے کر آؤ، گناہ کو چھوڑ دو، گناہ سے معافی مانگو، فرمایا میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، حتیٰ کہ اپنی حالت کو بھی سدھار لو، دوبارہ وہ گناہ نہ کرو۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اتنے غفور ہیں کہ وہ سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کافروں کو بھی دے رہے ہیں، منافقوں کو بھی دے رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی دے رہے ہیں، جانوروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، سب نعمتیں دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ الرحمن ہیں، رحمان دنیا ہیں ورحیمھا فی الآخرہ، لیکن قیامت کے دن اللہ کی رحمت اللہ کے مومنوں کے لیے ہوگی۔ اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اپنے مومنوں کو ہدایت مستقیم کی راہ دکھاتے ہیں، ان کو دین اسلام عطا فرمایا، انہیں دنیا میں سعادت مند زندگی عطا فرمائی، اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہوگی، وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، فرشتے انہیں سلام کر رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اللہ اپنے ان اسماء الحسنی پر عمل کرنے کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم عبادك وبلادك اللهم ارحم عبادك وبلادك اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم